انسان کی اصلاحی اور روحانی اور تربیتی ترقی میں دو چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ پہلی چیز کے بارے میں ایک مجلس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ گناہ انسان کی اصلاح اور تربیت اور ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسا کہ مریض کی صحت یابی میں بد پرہیزی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، جو مریض پرہیز نہیں کرتا اسے صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ عارضی طور پہ اسے دوائی سے فائدہ محسوس ہوگا، لیکن مستقل اسے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو انسان جو محنت کرنے والا، اس لائن میں چلنے والا، اللہ کے نام پر محنت کرتا رہتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے کامل فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا، جیسا کہ مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ انسان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ اکثر پہلے بھی یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نفلی عبادات چاہے انسان تھوڑی کر لے، فرائض واجبات کا وہ پورا لحاظ رکھے، نفلی عبادات چاہے وہ کم کر لے، لیکن اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی پوری محنت اور کوشش کرے۔ ایک انسان نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، لیکن ایک گناہ ہے، وہ ہے زبان کا گناہ، بد زبان ہے۔ اس کی زبان سے لوگوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، زبان کے تیروں سے بھی زخم لگتے ہیں۔ ایک حقیقی تیر ہوتا ہے، ایک زبان کا تیر ہوتا ہے، یہ بھی زخمی کر جاتا ہے، لیکن اس کا زخم بڑی دیر تک رہتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، یعنی برا بھلا کہتا ہے آپ کو۔ فرمانے لگے، اس نے میری طرف پتھر پھینکا تھا، مجھے لگا نہیں، تو نے اٹھا کے مار دیا۔ وہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا، میرا ذہن اس کے بارے میں اچھا تھا، اب تو نے بتا دیا، میرا ذہن خراب ہو گیا، کہ مجھے کیوں برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے پتھر پھینکا، وہ مجھے نہیں لگا، لیکن آپ نے اس کی معاونت کرتے ہوئے مجھے مار دیا، آپ نے بتا دیا۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جہنم میں جائے گی، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتی ہے۔ اور ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ زیادہ نفل عبادت نہیں کرتی، نفلیں نہیں پڑھتی، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، بس فرائض واجبات پورے کرتی، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، گھر والے اس سے خوش ہیں۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔
اس لیے عبادات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ان ساری چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، بہت ترقی ہوتی ہے، لیکن رکاوٹ کو دور کرنا پڑتا ہے، رکاوٹ ہٹانی پڑتی ہے۔ ایک بالکل صاف روڈ ہو، آگے چل کر پتھر پڑے ہوئے ہوں، روڈ بن رہا ہو، وہاں گاڑی کی سپیڈ رک جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو پیچھے سے بڑا اچھا سفر آ رہا تھا، آگے رکاوٹیں آ گئیں۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی بھی سلو ہو جاتی ہے اور بڑی ایسا ایسا چلائی جاتی ہے۔ یہی اس لائن کی مثال ہے۔ انسان کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ چاہے وہ گناہ بد نظری کا ہو، چاہے وہ گناہ زبان کا ہو، چاہے وہ گناہ شہوت کا ہو، چاہے وہ گناہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کا ہو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کا ہو، چاہے وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کا ہو، چاہے وہ گناہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کا ہو، چاہے وہ گناہ اپنی بیوی پہ ظلم اور زیادتی کا ہو۔ یہ گناہوں کے جو عمومی طور پہ جس میں انسان مبتلا ہوتے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی قسم سے بھی گناہ کا تعلق ہو، وہ گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے اتنے عرصے سے محنت کر رہا ہوں لیکن ترقی نہیں ہو رہی، مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہو رہا، مجھے میری منزل ہی نہیں مل رہی، میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، ایک گناہ میں مبتلا ہو گیا، عبادت بھی جاری رہی، ساتھ ہی گناہ میں پڑ گیا، شیطان نے ورگلا دیا اسے، عبادت بھی کرتا تھا، اس کی ترقی رک گئی۔ ایک دن سوچنے لگا کہ میں گناہ کرتا ہوں، میرے اوپر تو اللہ کی پکڑ ابھی تک آئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خود اسے الہام ہوا، وہی تو آ نہیں سکتی تھی، نبی نہیں تھا، وہی صرف کس پہ آتی ہے؟ نبی پہ آتی ہے۔ دل میں الہام ہوا کہ دیکھو تم کہتے ہو تمہاری پکڑ نہیں آئی، تم سے ہم نے تہجد کی نماز چھین لی، تم کتنے عرصے سے ماشاءاللہ تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں کھڑے ہونا بھی نعمت ہے، بستر کو فارغ کر دینا اور گرم بستر سے نکل آنا، سردی کے موسم میں اے سی چل رہا ہو، کمرہ ٹھنڈا ہو، گہری نیند ہو، اس سے چھوڑ دینا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا معمولی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ نفس کی سخت مخالفت ہے، نفس روندا جا رہا ہے، نفس کو رگڑا جا رہا ہے کہ نہیں تیری خواہش نہیں پوری کروں گا، بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اتنے عرصے سے تمہیں تہجد کی توفیق دے رکھی تھی، اب تجھے فکر نہیں ہو رہی، تو دیکھ نہیں رہا، تو تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ پکڑ ہے ہماری، نیک اعمال پہلے ہو رہے تھے ان میں کمی شروع ہو گئی، تو یہ بھی پکڑ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے یہ طریقے تھوڑی ہوتے کہ کوئی چیز اس کے اوپر گرنی ہوتی ہے، کبھی کوئی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے سمجھانے کے لیے اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی میری فرما بردار ہے لیکن اس دن وہ میری نافرمانی کرتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میں نے مالک کی نافرمانی کی، اس کا اثر وہاں جا کے نکلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظیفے بتاؤ، یہ کرو، گھر میں بچے بات نہیں مانتے، بیوی بات ہی نہیں مانتی، میری گھر میں قدر ہی کوئی نہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتے۔ زندگی پہ اگر غور کرے، نظر ڈالے، کہیں رکاوٹ تو نہیں؟
تو انسان کی ترقی میں تربیتی، اصلاحی اور روحانی اور اللہ کے قرب کی ترقی میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ان میں ایک رکاوٹ گناہوں کی کثرت ہے. میں نے عرض کر دیا چاہے وہ گناہ کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، زبان سے، آنکھوں سے، شہوت سے، چاہے وہ گناہ بیوی کو تنگ کرنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، کسی سے بھی تعلق ہو. اللہ کی مخلوق اس بندے سے تنگ ہے تو ترقی رک جائے گی اس کی. لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، سب جانتے ہیں. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے وہ اللہ نے نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ کتنی نہیں بتایا. اور 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اتنی عظیم رات. اس رات اللہ اتنی بخشش فرماتے ہیں لوگوں کو، اتنی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں. لیکن ان کی معافی نہیں ہوتی. ان کی معافی میں رکاوٹ آتی ہے. رکاوٹ کیا بنتا ہے؟ کون سی یہ رکاوٹ بنتی ہے؟ گناہ. چند گناہ خطرناک اللہ کے نبی نے بتائے کہ یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں، ان گناہوں میں مبتلا شخص اپنی بخشش رکوا بیٹھتا ہے. 5 سے 7 گناہ اللہ کے نبی نے بتائے کہ اس کی بخشش روک دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی بخشش روک دو جب تک کہ یہ اپنے اندر سے یہ گناہوں کو ختم نہیں کرتا. حالانکہ اور گناہ بھی ہیں، لیکن چند گناہوں کی نشاندہی فرمائی کہ جس میں یہ گناہ ہیں اس کی بخشش روک دو. ساری عبادات ہیں، بڑا ماشاءاللہ نیک ہے، لیکن دل کینے سے بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ دل کو کینے سے صاف کرنا میں کہتا ہوں اس دور کا سب سے مشکل مقام ہے. اختلاف تو ہو جاتا ہے، خاندان میں، محلے میں، پڑوسیوں سے اختلاف ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس دل کو صاف کرنا ہے. 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کیا ہے؟ بدلہ لے لو، انتقام لے لو، تاکہ دل صاف ہو جائے کہ مجھے اس نے نقصان پہنچایا، میں نے بھی پہنچا دیا، بات ختم. آپ نے برابری کر لی، آپ نے بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، عدل، برابری ہو گئی. اور دوسری صورت کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو، معاف کر دو. لیکن سنو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو تم معاف کرو گے اللہ تم سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے معاف ہی کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو معاف کرتا ہوں، مجھے معافی پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے بندوں کو بھی معافی ہی پسند ہونی چاہیے. چونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بندوں کو معاف کرنا پسند ہے. عذاب دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، بندے خود ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. آپ سے زیادتی کی کسی نے، آپ نے معاف بھی کر دیا، تو پھر تیسری صورت فرمایا وہ صحیح نہیں ہے. نہ معاف کرتے ہیں، نہ بدلہ لیتے ہیں، دل میں کینہ پالتے ہیں، نفرت اور بغض رکھتے ہیں. کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایسی نفرت دل میں آ جائے اور دل میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ کسی طریقے سے اسے نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے اور میں خوشی کروں. اور جس کی تکلیف پہنچنے پہ اسے خوشی ہو، سمجھ لے کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کینہ ہے. یہ گناہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی بخشش میں. گویا کہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے. شرک سے رکاوٹ بن جائے گا بخشش سے. اور قطع رحمی
جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا رہتا ہے، اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، سامنے والے بھی ناراض ہیں، پیچھے والے بھی ناراض ہیں، دائیں والے بھی ناراض ہیں، بائیں والے بھی ناراض ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ قطع رحمی کر رہا ہے۔ اللہ، اور سارا زور کس پہ دیا ہوا ہے؟ عبادت پہ۔ تہجد بڑی اہتمام سے پڑھتا ہے، تلاوت بڑی اہتمام سے کرتا ہے، ذکر بڑے اہتمام کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پہ میرے اندر لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا گناہ تو نہیں ہے جو میری روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کی مخلوق مجھ سے پریشان تو نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قرآن کی تفسیر لکھتا تھا گھر میں بیٹھ کے، ایک دن میری بیوی کہیں گئی، اب مجھے کہا کہ گھر میں جو مرغیاں ہیں نا انہیں دانے ڈالنا، میں جا رہی ہوں، مجھے یاد بھول گیا۔ میں جب قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو مجھے قرآن کی تفسیر کے جو الفاظ روزانہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں آتے تھے بند ہو گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ یہ ہیں نیک لوگ جن کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ آج احساس ہی ختم، اللہ، احساس ہی ختم۔ تو غور کیا، میں سمجھ گیا، نتیجے پہ پہنچ گیا کہ مرغیاں بھوکی ہیں، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے۔ فرمایا میں نے جا کے انہیں خوراک ڈالی تو دوبارہ الفاظ آنے لگ گئے، دوبارہ تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ قرآن کی تفسیر کے الفاظ اللہ نے روک دیے کہ اللہ کی مخلوق تیری وجہ سے پریشان ہے۔ اتنے تو مرغیاں پریشان تھی، تھے انسان پریشان، اتنے حقیقی پائی پریشان، اتنے بیوی پریشان، اتنے ماں پریشان، باپ پریشان، ساری گل ہی نہیں سن گئے۔ ماں باپ پریشان کہ بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں بھائی تسی غلط کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ چونکہ میری عمر تھوڑے مطابق ہے۔ باپ کی اس جگہ پہ خود آ کھڑے ہوئے ہیں کہ تسی غلط کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ چاہتا ہے کہ میں بڑی کامیابی حاصل کر لوں۔ صرف اس کے اثرات آخرت میں ظاہر نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ نافرمانی کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پہلی چیز میں نے عرض کی ہے، انسان کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ میں نے کتنے واقعات بھی سنا دی، مثالیں بھی دی۔ جب دل صاف ہو، اس لیے تو فرمایا دلوں پہ محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ کتنی آیات ہم پڑھا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہر بھی چھوڑو گناہ، باطنی بھی چھوڑو۔ بولو کچھ گناہ ہیں جن کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ یہ بطن، وما بطن کیوں آ رہا ہے بار بار قرآن میں؟ کیوں آ رہا ہے؟ معلوم ہو کہ کچھ گناہوں کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ وہ سارے کے سارے گناہ کہاں پہ ہیں؟ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، اس ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ دل، 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 اس کے اندر ہے۔ ایک گناہ نہیں ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی لالچ، حرص کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ایک انسان جھونپڑی میں بیٹھا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار نہیں ہے، نہیں، اگر اس کا دل دنیا کی محبت، لالچ اور حرص سے بھرا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا دنیا دار ہے۔ اور ایک بندہ پورے بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا بنگلہ ہے، خوبصورت، لیکن دل اس کا اس کی محبت سے خالی ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ بندہ دیندار ہے۔ کوٹھی کاروں بنگلوں سے دینداری دنیا داری کے فیصلے نہیں ہوتے، انسان کے اخلاق اور اعمال سے ہوتے ہیں۔ اس کے دل سے پوچھو، اس کے دل میں دنیا ہے؟ پہلے بھی غالباً یہ واقعہ سنایا تھا، چند دن پہلے بات ہوئی تھی۔
کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن جب ان کی خانقاہ ان کے مقام پہ پہنچے تو وہاں حضرت کو اللہ نے رزق حلال دے رکھا تھا، وہاں بڑی ٹیپ ٹاپ تھی، بڑا عالی شان ان کے کمرے تھے، مکانات تھے، تو بیعت کیے بغیر واپس ہو گئے کہ یہاں سے مجھے اللہ کا تعلق کیا ملے گا، یہاں تو دنیا داری ہے۔ فارسی میں شعر پڑھتے ہوئے گئے کیونکہ فارسی کے شاعر تھے۔ رستے میں رات ہو گئی، سوئے تو دیکھا خواب میں قیامت برپا ہے، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کی سفارش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آنکھ کھل گئی تو واپس آ گئے کہ فائدہ یہیں سے ہوگا۔ جب دوبارہ پہنچے ہیں حضرت بیعت فرما لیں، حضرت کو بھی کشف ہو گیا تھا، صاحب کشف سے فرمایا بیعت نہیں ہوگی جب تک تم مجھے وہ اشعار نہیں سناؤ گے جب پہلی مرتبہ آئے تھے اور جاتے ہوئے کہے تھے، وہ اشعار سناؤ جو میرے بارے میں کہہ گئے اور اس جگہ کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو نہیں میں سنا سکتا، انہوں نے کہا پھر بیعت نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا بیعت نہیں ہو سکتی، مشروط ہے یہ بات، تمہیں وہ اشعار سنانے پڑیں گے۔ بیعت تو کرنی تھی، پھر سنائے جیسے بھی سے۔ ان کا مفہوم ترجمہ یہی تھا کہ ادھر سے مجھے کیا اللہ کا تعلق ملے گا، یہاں تو ٹیپ ٹاپ ہی بڑی ہے، یہاں تو ان کے جو درخت باندھنے کے وہ کیل تھے جانور جسے باندھے ہوئے تھے وہ بھی چاندی کے تھے، اور یہاں جو دیواروں میں کیل ٹھونس دیے گئے تھے یہ بھی چاندی کے ہیں۔ تو حضرت نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا یہ کیل تمہیں لگے دیواروں میں زمین میں نظر آ رہے ہیں، یہ میرے دل میں نہیں لگے ہوئے۔ حضرت نے جو شعر پڑھا نا اس کا یہ مفہوم تھا کہ یہ دیواروں میں ہی لگے ہوئے ہیں، یہ میرے دل میں نہیں لگے ہوئے۔ صحابہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا تھا، کئی صحابہ بڑے مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کتنے بڑے مالدار تھے، لیکن دل دنیا کی محبت سے خالی تھا۔ اس لیے کسی کی جھونپڑی دیکھ کر، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر دنیا داری دینداری کے فتوے نہ لگایا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ علماء پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ جی بیانات پہ جب بیٹھتے ہیں جی بڑی سادگی کا درس دیتے ہیں، اور خود دیکھو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں۔ اللہ گھماتا ہے، تم جلتے رہو، اللہ گھماتا ہے۔ میرے نبی نے اچھی سے اچھی سواری بھی کی کہ نہیں کی ہے، سیرت پڑھیں۔ اور علماء کو اللہ پاک جو گاڑیاں دیتا ہے وہ کہیں سے ڈاکہ مار کے لے کے نہیں آتے، مال حرام لے کر نہیں آتے۔ اللہ اپنے بندوں کی دل میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے، وہ خود گاڑی پیش کرتے ہیں، اس میں بیٹھو ہمیں سعادت مل جائے، برکت ہو جائے۔ ہمارے حضرت جی آتے تھے، بڑے بڑے لوگ گاڑیاں لے کھڑے ہوتے تھے، میری گاڑی میں بیٹھ جائے، میں خود جائے تو میں کہتا تو ہماری گاڑی میں بیٹھ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس نے محبت ڈالی؟ لوگوں کو اعتراض ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بھاول نگر میں ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے گیا، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بڑا مدرسہ تھا، تو وہاں ان کے ایک مرید بتانے لگے کہ حضرت سے ایک شخص محبت کرتا ہے اور وہ گاڑیوں کو کاروبار کرتا ہے، جب بھی کوئی گاڑی نئی مارکیٹ میں آتی ہے وہ حضرت کو دے کے چلا جاتا ہے، پرانی لے جاتا ہے۔ کس نے کہا دے کے آؤ؟ گن پوائنٹ پہ تو نہیں لی؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے، ایسی بات کرنے سے روکنا چاہیے۔ آج ہی میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے جو زبانیں علماء کے خلاف چلتی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے سنائی، وہ کہتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں مرنے کے بعد ان کی قبریں کھول لیں، ان کی قبروں میں ان کے چہرے دیکھو گے سیاہ ہو چکے ہوں گے اور قبلے سے پھر چکے ہوں گے، یہاں تک فرمایا۔ ان کے قبلے سے چہرے پھر چکے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، جو زبانیں علماء کے خلاف چلتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے نہیں فرمائی، یہ بات حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی تھی۔ حضرت کو قبروں کا کشف بھی ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں ان کے چہروں کو بگڑتے دیکھا ہے جو زبانیں علماء کے خلاف وہ چلتی تھی۔
حضرت کو اتنا قبروں کا کشف ہوتا تھا، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کا اعلان تھا سمجھ لو، کہ مجھے کسی قبر پہ بٹھاؤ، مجھے قبر والے کا نام نہ بتاؤ، کام نہ بتاؤ، بس بٹھا دو، میں قبر والے کا نام بھی بتاؤں گا، کام بھی بتاؤں گا، اور اس وقت قبر میں اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے اتنا مقام نصیب فرمایا، ایسا قرب تعلق نصیب فرمایا۔ حضرت کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، ساری زندگی انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزار دی۔ حضرت نے فرمایا تھا بیٹا وہاں حدیث کا درس دینا، 1 روپیہ کسی سے نہیں لینا، درس حدیث کا 1 روپیہ نہیں لینا کسی سے، بس درس حدیث دینا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا وہاں پہ، وہیں ان کی قبر ہے جنت المعلا میں، حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت اپنی اہلیہ سے کہتے تھے کہ تو خط لکھتی ہے حبیب اللہ کا پتہ کرنے کے لیے کہ کیسے ہے، نہ لکھا کر، مجھ سے پوچھ لیا کر، تیرا خط دیر سے پہنچتا ہے میں جلدی بتا دیا کروں گا۔ تو اتنے خطرناک یہ باتیں ہیں اور یہ گناہ ہیں کہ انسان کو آخرت میں اس کا بڑا نقصان ہے۔ میں نے بات دوسری کرنی تھی، حالانکہ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی تھی میں نے، دوسری چیز میں نے بیان کرنی تھی کہ انسان کی ترقی میں ایک تو گناہ ہے اور دوسری چیز غفلت ہے، غفلت۔ اللہ نے وقت دیا، اللہ نے صحت دی، نعمتیں عطا فرمائیں، یہ توجہ ہی نہیں کرتا، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام ہی نہیں کرتا، بڑھتا ہی نہیں ہے، غافل ہے، کہتا ٹائم نہیں ہے۔ یہ شیطان نے سب سے بڑا جو اسے ہتھیار دیا ہے نا، اس کو جو عذر بنا کے پیش کیا اس کے سامنے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت بڑی۔ آج اللہ اس کو اللہ حفاظت فرمائے، بیماری لگا دے نا کوئی، تو ڈاکٹر کہے بھئی یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے، آپ کو 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، وقت نکلے گا؟ وقت نکلے گا؟ ضرور نکلے گا، نہیں تو مرتا ہے، موت سے بھی ڈرتا ہے، لیکن موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وقت نکل آئے گا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میں نے نوجوانوں کو کہا، میں کہا تمہیں روزانہ ہمارے دوست کہیں نا کہ آج پیزا کھانے جانا ہے تو ٹائم نکالنا، تم روزانہ ٹائم نکالو گے، تم 2 گھنٹے بھی نکالو گے اور تم ان ٹائم پہنچو گے وہاں پہ۔ کھانے کی دعوت پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ پہلے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ کھانا کھانے آئے ہیں۔ ویسے پوچھو بھی ذکر کرتے ہو بھی، نماز جماعت سے پڑھتے ہو، آپ کا نماز میں اہتمام ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا؟ مصروفیت ہی بڑی ہے جی، رہ جاتی ہے، ذکر رہ جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام۔ دعوت روزانہ ہونا، روزانہ پہنچے گا، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں معذرت کرے گا کہ جناب معذرت آج میں نہیں آ سکتا آپ کی دعوت پہ، نہیں، اس میں ناغہ نہیں کرے گا، کیونکہ کھانے کی اہمیت ہے، وہ چند بوٹیاں جو پیٹ میں جائیں گی نا ان کی بڑی اہمیت ہے، کہتے جی جان بنتی ہے، روح جہاں مرضی چلی جائے، روح جائے کسی گھڑے میں جا کے گرے، اس کی نہیں فکر، اس میں غافل ہے، غفلت اور کچھ بھی نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں سوائے غفلت کے کچھ نہیں۔ جب ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکل رہا ہے تو اس کے لیے کیوں وقت نہیں نکلتا؟ مصروفیت کہاں چلی جاتی؟ نہ اسکول کی مصروفیت سامنے آتی ہے، نہ ٹیوشن کی مصروفیت سامنے آتی ہے، نہ امتحانوں کی تیاری کی مصروفیت سامنے، ہر چیز پیچھے ہو جائے گی کھانے کے لیے۔ کر کے دیکھ لیں تجربہ، کسی کو کہہ کے دیکھیں، ہم سب شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جیسے ہم ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، دعوت پہ جانا چاہیے، خوب کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کھاتے رہو، اللہ تو کہہ رہے ہیں کلو وشربو ہنیم، کھاؤ پیو، نعمتیں میری، لیکن ساتھ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ کھانے کے بعد میری عبادت بھی کرنی، اس نیت سے کھاؤ کہ طاقت پیدا ہوگی، اللہ کی عبادت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے، اتنی عبادت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ کو ایک دن ترس آ گیا، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، آپ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ
میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں دی ہیں اس نے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ میں عبادت کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جب خوشی میں تم ذکر کرو گے نا، جب تم خوش ہوگے، تمہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، اس میں اللہ کو یاد کرو گے، ذکر کرو گے، تمہارے ذکر کی نیک اثرات، نیک عمل اوپر جائیں گے، اوپر جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بات جانی، جو آواز ہے نا یہ جانی پہچانی ہے، تو ذکر کرتا ہی نہیں، دعا مانگتا ہی نہیں، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہی نہیں، بات کرتا ہی نہیں، تو پھر فرشتے کہتے ہیں جب آتی ہے پریشانی، مصیبت، تو پھر تسبیح 1000 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، انصب آتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز جو آ رہی ہے نا، مکروہ سی آواز آ رہی ہے، یہ جانی پہچانی آواز نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مطلبی ہے یہ، لیکن میرا اللہ مطلبی کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے، وہ مطلبی کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ چلو آ تو گیا ہے نا، کسی بہانے آ تو گیا ہے، اس کو بھی محروم نہیں کرتا، یہ نہ سمجھنا، اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ ٹائم سے کہیں کام جائے، کوئی کسی چیز کی، کسی آفس کام جانا ہو، ان کا ٹائم مقرر ہو، تو وہ پہلی لائن میں شروع میں جلدی جلدی اس کی بات سنی جاتی ہے، وہ ٹائم سے چلا جاتا ہے۔ جو لیٹ جاتے ہیں ان کی لائن بن جاتی ہے، لائن میں لگو بھائی، لائن میں کام کراؤ۔ فرمایا اسی طرح جو صبح اٹھتا ہے، صبح تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے مانگتا ہے، وہ خاص لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اسپیشل لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی توجہ سے سنتے ہیں، اتنی رحمت اس کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے۔ اور جو پھر نماز ہی کے لیے صرف اٹھتے ہیں، بعض تو بیچارے کمزور اتنے نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، پھر جب وہ دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لائن میں لگ جاؤ، تمہاری باری باری بات سنی جائے گی۔ ان کا حساب یوں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسری چیز کون سی رکاوٹ ہے؟ غفلت۔ غافل انسان ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ کہتا فائدہ نہیں ہو رہا، جناب عالی غافل ہیں اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک دن ذکر کیا، 10 دن چھٹی، یہ غافل ہے۔ سارے کاموں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، اور موبائل چلانے کے لیے کتنا وقت ہے؟ بڑا وقت ہے۔ وہاں نہیں کہتے میرے پاس وقت نہیں، آج میں موبائل نہیں دیکھوں گا۔ گھر میں ماں سے نہیں کہتے تیرا موبائل روزانہ میں لیتا ہوں، آج نہیں لوں گا، میرے پاس وقت نہیں۔ کوئی نہیں کہتا۔ اور ذکر کی بات کریں کہ آپ ذکر کرتے ہیں، سوچے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں؟ کیونکہ موبائل پہ 2-3 گھنٹے گزارنا یہ ہر نوجوان کے معمولات میں شامل ہے۔ ہر نوجوان کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ موبائل پہ 2 گھنٹے گزارنے۔ اس کے علاوہ کوئی وقت نکلے پھر دیکھ لیں گے، اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق بنانے کی محنت کر لیں گے۔ بس بیان ہی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں۔ ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن ہدایت بھی اسے ملتی ہے جو طالب ہوتا ہے۔ ایک بندہ طلب ہی نہیں کرتا، دعا ہی نہیں مانگتا، یا اللہ مجھے ذکر کی پابندی دے دے، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مانگتے ہی نہیں۔ تو پھر ایسا تھوڑی ہوگا کہ فرشتے آگے اٹھا کے کھڑا کر دیں گے اسے، ایسا تھوڑی ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ خود ہمت کرنے کو تیار نہیں۔ نیت کر لیں، عزم کر لیں، نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ یہ دونوں رکاوٹوں کو کیا کریں گے؟ بولو تو صحیح، گناہوں کو بھی اور غفلت کو بھی دور کر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔